رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمہ مکتوب منفوش منقوش فی اللوح والقلم. جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم. شمس الضحیٰ بدر الدجى نور الہدیٰ کیف الورى مصباح الظلم وجود والکرم. واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والمعراج سفرہ الی سدرۃ المنتہی مقامہ کعبہ قوسین. مقصودہ والمقصود موجودہ والموجود مطلوبہ والمطلوب. خاتم النبیین رحمۃ للعالمین وراحت العاشقین مراد المشتاقین. نبی الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آپ تمام مومنین کی بارگاہ میں حرف التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ عباس حسین بلگرامی ابن نوازش حسین عسکری حسین اور منیر فاطمہ بنت عطا حسین شکیل احمد ابن عباس حسین عشرت حسین ابن اسرار حسین اور حسنہ بانو بنت غلام مرتضیٰ کے نام اشاعت کرنا. صلوات بھیجیں محمد دیکھیے ماشاءاللہ یہ ایام فاطمیہ کی مجالس جو بہرحال اگر آپ اپنے زندگی کی کتاب کے اوراق کو الٹیں گے اور اگر آپ اپنے ماضی میں جائیں گے تو بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. غالباً میں سمجھتا ہوں 15-20 سال پہلے بھی اگر آپ جائیں گے تو ایام فاطمیہ کی جو رونق آپ کو آج دکھائی دے رہی ہے یہ پہلے نہیں تھی. اور میں بات کو بیچ میں روک دے رہا ہوں. ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. مولانا محفوظ کو بہرحال ابھی مجلس میں بھی جانا ہے, اس کے باوجود یہ تشریف لے آئے ہیں. بہرحال یہ بھی اس کی بھی میں حوصلہ افزائی کرتا ہوں, یہ بڑاپن ہے. اور جب بھی آپ کا وقت ہو جائے تو آپ بہرحال جا سکتے ہیں. شکر گزار ہیں, مشکور ہیں, ممنون ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایام فاطمیہ کی جو رونق آج دکھائی دے رہی ہے یہ زندگی کے کتاب کے اوراق کو اگر پلٹیں گے تو پہلے نہیں تھی. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ علماء اعلام اس دور میں محنت کر رہے تھے آج کے لیے. ٹھیک ہے, میری لفظیں میرے جملے اگر آپ تک پہنچ جائیں گے تو میرا پیغام آپ تک چلا جائے گا. جو ہمارے بزرگان دین نے, ہمارے مراجع اکرام نے اس دور میں محنت کی, آج وہ محنت رنگت لا رہی ہے. اور الحمدللہ ہر قبیلے میں, ہر شہر میں, ہر گاؤں میں آج ایام فاطمیہ اسی معیار پر منایا جا رہا ہے کہ جو اس کا حق ہے. صلوات بھیجے محمد اور آپ یہ میں نے اس سے پہلے بھی جب غالباً مجلس ہوئی تھی تو شہزادی فاطمہ کے حوالے سے میں نے بہت سے معروضات جو بھی ہماری کم علمی کے اعتبار سے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے. میں آج بھی یہاں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ جو مجلس میں پڑھ رہا ہوں یہ 2 حصوں میں ہوگی. کچھ معروضات ماں کے حوالے سے ہوں گے, شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے, اور تھوڑے سے کچھ جو بچا کچا وقت ہوگا وہ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ. اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ 2 ذاتوں کا ذکر کریں گے تو ٹائم بہت لمبا چوڑا لے لیں گے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے.
بہت محدود وقت کے اندر اپنی بات منزل اختتام تک لے آئیں گے. تو دیکھیے میں ایک بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں, یہیں سے میرا مدحت کا کارواں رواں دواں ہوگا. آپ دیکھیے کہ عالم اسلام کے اندر جو بنیاد ہے وہ بنیاد پہلے انکار میں ہے, بعد میں اقرار ہے. شاید بزرگوں تک بات پہنچ گئی, میں اس کو اور قریب ہو کے کہہ رہا ہوں. پہلے آپ کو انکار کرنا پڑے گا, تب آپ کو اقرار کرنا پڑے گا. آپ کہیں گے کیسے؟ اس کی سامنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی کافر مسلمان بننا چاہے تو وہ مسلمان بن ہی نہیں سکتا جب تک پہلے انکار نہ کر دے. متوجہ رہیے گا, کوئی مسلمان بن ہی نہیں پائے گا. اگر وہ مسلمان بننا چاہ رہا ہے دائرہ کفر سے, تو پہلے اس کے لیے اس کو انکار کرنا پڑے گا, اور انکار کرنے کے بعد پھر اقرار کرنا پڑے گا. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل بالکل سامنے کی ہے کہ اللہ کو ماننے کے لیے صرف یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, بلکہ پہلے باقی خداؤں کا انکار کرنا پڑے گا. اگر آپ ڈائریکٹ یہ کہہ دیں کہ نہیں بھائی ہم یہودیت کے خدا کو بھی مانتے ہیں, ہم عیسائیت کے خدا کو بھی خدا مانتے ہیں, ماننا تو الگ چیز ہے, خدا کی بات ہو رہی ہے کہ ہم ان کے خدا کو بھی مانتے ہیں اور جیسے سب کے خداؤں کو مانتے ہیں ایسے آپ کے خدا کو بھی مانتے ہیں, تو میاں اس ماننے کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو صرف مان لینا اپنے آپ میں قابل تعریف نہیں ہے. ماننے سے پہلے ایک شرط رکھی گئی ہے, اقرار سے پہلے ایک شرط لگائی گئی ہے کہ پہلے انکار کرو. اور کلمے کی بنیاد یہ کہ پہلے کہو لا الہ, بعد میں تمہیں آگے کہنا پڑے گا الا اللہ. یعنی پہلے انکار کیا, بعد میں آ کے اقرار کیا. پہلے انکار کرو, اس کا مطلب یہ ہوا. اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں, پہلے جھوٹوں کا انکار کرنا پڑے گا, بعد میں سچوں کا اقرار کرنا پڑے گا. پہلے جھوٹوں کا انکار کرنا پڑے گا, بعد میں سچوں کا اقرار کرنا پڑے گا. اسی لیے کہا گیا کہ پہلے کہو لا الہ, پہلے انکار کر دو, بعد میں اقرار کر دو. اب میرا جملہ سنیے, جو شان اور جو معیار توحید کے لیے رکھا گیا, بڑا عجیب و غریب جملہ آنے جا رہا, جو معیار اللہ کی توحید کے لیے رکھا گیا کہ پہلے کہو لا الہ, بعد میں آ کے کہو الا اللہ, وہی شان ہمارے مولا کے لیے رکھی گئی. پہلے کہو لا فتح, بعد میں کہو الا علی. ٹھیک ہے, تو یہ بات آ گئی تھی تو مولا کے فضائل سے میں نے جوڑ دیے, ورنہ جانا مجھے کہیں اور ہے. تو جو معیار رکھا گیا اللہ کی توحید کے لیے کہ پہلے کہو لا الہ, بعد میں کہو الا اللہ, ویسے ہی پہلے کہنا پڑے گا کہ لا فتح, کوئی بہادر ہے ہی نہیں, کوئی شجاع ہے ہی نہیں, کوئی مرد ہے ہی نہیں سوائے علی کے. صلوات بھیجے مل جل کر محمد و آل محمد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ انکار کریے, بعد میں آ کر اقرار کیجئے. اب جس کی تلاوت میں نے کی ہے وہ بڑی مشہور و معروف آیت کہ آپ لوگ ہر جمعرات پڑھتے ہیں اور ہمیشہ علماء اعلام سے آپ سنتے رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات بھیج دیں محمد. اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ جو آیت رکھی گئی ہے, اصل میں ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی ہماری دنیا یہ کہہ دیتی ہے کہ جتنی بھی آیتیں ہیں اس آیت میں سب لوگ شامل ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے نماز پڑھی, قرآن میں آیت آ گئی اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو بھی نماز یہ وہ اس آیت میں شامل ہو گیا. کتب علیکم الصیام, روزہ تمہارے اوپر واجب کر دیا گیا, لکھ دیا گیا, تو اس کا مطلب جو اس آیت میں آ گیا, جو روزہ رکھ رہا ہے وہ اس آیت میں آ گیا. وللہ علی الناس حج البیت, قرآن کی آیت نے کہہ دیا. اب جو قیامت تک حج کرنے جائے گا وہ اس میں شامل ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی ایک پلاننگ یہ بھی بنا لی گئی کہ ہر آیت کو, میرا جملہ سنیے گا, ہر آیت کو مصداق کلی کا لباس پہنا دیا دنیا نے. دنیا یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ قرآن کی ہر آیت میں یہ بھی شامل, وہ بھی شامل, وہ بھی شامل, پوری دنیا شامل ہو گئی. جی پوری دنیا نہیں شامل ہوئی ہے. اگر آپ متوجہ ہیں تو میں ایک عجیب و غریب موڑ پہ لانا چاہتا ہوں. پوری دنیا ہر آیت میں شامل نہیں ہے. ہم نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, دنیا نے ہر آیت میں سب کو شامل کیا, لیکن اللہ نے کہا ٹھیک ہے, جس آیت میں خود لفظ اہل بیت میں رکھ دوں گا اسے کہاں لے کے جاؤ گے؟ جس آیت میں لفظ اہل بیت رکھ دوں گا اسے کہاں لے کے جاؤ گے؟ اور جب وہ آیت آئے گی تو پھر ایک آئینہ قائم کرے گی اور بڑے بڑے قداور کردار اس آیت میں دیکھے جائیں گے. آپ متوجہ رہیے گا, میں بات کو اور آگے بڑھا رہا ہوں.
اچھا یہ بتاؤ، زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے کیونکہ شہزادی جناب زینب کی طرف بھی مجھے آنا ہے، اس لیے تھوڑا سا حصہ بیان کر میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اچھا یہ آیت آئی تو کہاں آئی آپ مجھے بتائیے۔ بھائی ہر آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ایک پس منظر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ فلاں آیت اس موقع پر آئی، فلاں آیت اس موقع پر آئی، فلاں آیت اس موقع پر آئی۔ تو یہ جو آیت آئی ہے یہ کہاں پر آئی ہے؟ کائنات کا وہ خواجہ، وہ مالک، وہ داتا، وہ رہبر، وہ رہنما، وہ مزمل، وہ مدثر، وہ یاسین، وہ طٰہٰ، وہ نون والقلم، جب ایسا پیغمبر، میں جملہ کہہ دوں، ایسا پیغمبر کہ جس سے پسینے کے قطرے کے نتیجے میں انبیاء ابھرتے ہوں، اللہ اکبر، ایسا پیغمبر جو سید الانبیاء ہے کہ جس کے جبین کے گرے ہوئے پسینے کے قطرے نبیوں میں ڈھلتے ہوں، ایسا پیغمبر اپنی بیٹی کی ڈہوڑی پر آیا اور آنے کے بعد کیا کہا؟ پورا آپ واقعہ جانتے ہیں، میں اشارہ دے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ وہ پیغمبر اپنی بیٹی کی ڈہوڑی پر آ رہا اور کہنے لگا میری بیٹی تیرا بابا اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہے، تیرا بابا اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہے، پیغمبر نے کہہ دیا۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے، پیغمبر کے بدن میں ذوف محسوس ہو رہا ہے اور آئے کس کے پاس؟ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ڈہوڑی پر، صلوات بھیجے محمد والے محمد، ان کی ڈہوڑی پر آئے اور آنے کے بعد شہزادی نے کیا کہا؟ شہزادی نے کہا میرے بابا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا، یہی تو کہا، میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے، جس انسان کو اللہ کی پناہ میں دے دیا جائے، اس سے بڑی دنیا میں کوئی دوسری چیز بنی ہے؟ اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا، تو آپ بتائیے اس سے بڑا جملہ آپ کیا لائیں گے؟ ارے بھائی اللہ کی پناہ میں دے دیا ہے، اس سے بڑی بات کچھ ہوئے گی نہیں۔ اگر یہاں پر بھی بات نہیں بنے گی تو آئیے قرآن مجید کے اندر آ جائیے۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ جناب مریم کی ماں نے، جناب مریم کی ماں نے کہا جب جناب مریم پیدا ہوئی تو بیٹی اور ان کے بیٹے کے لیے کیا کہا؟ انی اعیذھا ومنھا من الشیطان الرجیم، کہنے لگے میں اپنی اس بیٹی کو اور اس کے بیٹے کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ خدا کے لیے یہ تمہید کا مرحلہ ہے، انشاءاللہ ایک نتیجے تک لے کر جاؤں گا، آپ متوجہ رہیے گا۔ خالی کیا کہہ رہی مریم کی ماں؟ میں اپنی اس بیٹی کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اور آگے بڑھیے، جناب آدم کا دور آیا، میں خالی مثال دینے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جناب آدم نے بھی یہی کہا، جناب آدم نے کہا انی اعیذک باللہ، پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جناب نوح آئے، کہنے لگے انی اعیذک باللہ، پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جناب ابراہیم آئے، کہنے لگے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ آئے، کہنے لگے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جناب عیسیٰ آئے، کہنے لگے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جناب داؤد آئے، کہنے لگے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی آیا اور آنے کے بعد ایک ہی جملہ کہہ کے چلا گیا، پروردگار تیری پناہ، پروردگار تیری پناہ، پروردگار تیری پناہ۔ مجھے پوچھنا یہ ہے دنیا والوں سے کہ ہر نبی آتا رہا اور یہ کہہ کے جاتا رہا پروردگار تیری پناہ، پروردگار تیری پناہ، پروردگار تیری پناہ۔ اب میرا جملہ سنیے، اے نمازوں کا مطلب جاننے والوں، مجھے اللہ کی پناہ کا مطلب بتاؤ۔ متوجہ رہیے، نمازوں کا مطلب جاننے والوں مجھے اللہ کی پناہ کا مطلب بتاؤ۔ اور ہمارے آخری محمد پیغمبر آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اگر ان کے دور میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اللہ کی پناہ کا مطلب کیا ہوتا ہے تو قیامت تک پتہ ہی نہیں چل پائے گا کہ اللہ کی پناہ کا مطلب کیا ہے۔ بھائی آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی آ رہا ہے اور اللہ کی پناہ کہتا ہوا چلا گیا، لیکن کسی نے یہ بتایا ہی نہیں کہ اللہ کی پناہ کا مطلب کیا ہے۔ پیغمبر کے دور میں پتہ لگنا بہت ضروری ہے۔ جیسے ہی پیغمبر نے کہا، بیٹی کی دہلیز پر آئے، کہنے لگے بیٹی تیرا بابا اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہے۔ فوراً بیٹی نے کہا ایتینی بالکساء الیمانی، اے میری بیٹی جاؤ ذرا اپنی چادر لے آؤ۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی یہ کیا کر رہے ہیں؟ جب آپ کی بیٹی نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تو آپ اپنی بیٹی کی چادر کیوں منگوا رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا دنیا کو یہی تو بتانا ہے کہ اللہ کی پناہ کچھ اور نہیں ہے، فاطمہ کی چادر کا نام اللہ کی پناہ ہے۔
اب غور کریں دنیا والوں، تم کیا سمجھ رہے ہو اللہ کی پناہ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر ثابت ہو گیا کہ اللہ کی پناہ کا مطلب شہزادی فاطمہ کی چادر کا نام ہے اللہ کی پناہ۔ اچھا یہ بتاؤ، شہزادی فاطمہ کے حق میں جو یہ آیت آئی، یہ کہاں نازل ہوئی؟ لحاف میں؟ کمبل میں؟ آپ کہیں گے میں بھائی منبر پہ ہیں، آپ مجلس پڑھ رہے ہو، کیا اٹائے بٹائے پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آیت کہاں اتری؟ کہنے لگے شہزادی فاطمہ کی چادر میں اتری۔ ہم نے کہا اچھا شہزادی فاطمہ کی چادر میں؟ اب یہیں سے شہزادی کا معیار سمجھ لو، جن کے حق میں اترنے والی آیت اتنی باپردہ ہو کہ چادر میں آ رہی ہو، اس شہزادی کے حجاب کا معیار کون سمجھ پائے گا کہ شہزادی کی بلندی؟ دیکھیے جتنا بھی ہم لوگ شہزادی یا اہل بیت کے حق میں پڑھ رہے ہیں، یہ ہماری اپنی حیثیت اور اوقات تو کہلائے گی، یہ ان کا معیار نہیں کہلائے گا۔ معیار ہم جیسے لوگ کی کیا بساط ہے اور حیثیت ہے جو پڑھ کے چلے جائیں؟ جب آسمان والے حق نہ ادا کر پائیں تو ان زمین والوں کی کیا اوقات ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے ایک بادشاہ کے دور میں اس کے دربار میں کھڑا ہوا تھا ایک منافق، وہ کہنے لگا کہ یہ بتائیے کہ شہزادی مریم زیادہ بلند ہے یا شہزادی فاطمہ؟ ارے پہلی بات تو یہ سوال ہی نہیں بنتا ہے، پہلی بات تو یہ سوال بنتا ہی نہیں، لیکن پھر بھی چلو پوچھ لیا۔ تو بادشاہ نے اپنے جو بیٹھے ہوئے تھے عالم نما، کہنے لگا یہ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو، کون بلند ہے؟ تو یہ لوگ کہنے لگے آپ ہمیں تھوڑا وقت دیجئے اور اس وقت کے بعد انشاءاللہ کل آ کے ہم لوگ متفق ہو کے جواب دیں گے۔ تو یہ لوگ آئے لوٹ کے اگلے دن، بادشاہ نے کہا کیا ہوا، جواب لے کر آئے ہو؟ کہنا ہاں جواب لے کر آئے۔ کہا یہ بتاؤ کون بلند ہے؟ کہا ہم لوگوں نے فیصلہ یہ کیا ہے علمی اعتبار سے کہ شہزادی مریم زیادہ بلند ہے۔ وہیں پر جہاں پر یہ اتنے منافق بیٹھے ہوئے تھے، وہیں پر مولا کا ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا اچھا شہزادی مریم زیادہ بلند ہے؟ کہا ہاں شہزادی مریم زیادہ بلند ہے۔ تو اتنے میں وہ کہنے لگا کہ مولا اگر آپ، بادشاہ سے کہنے لگا بادشاہ اگر آپ اجازت دیجئے تو میں بھی کچھ کہہ لوں۔ کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان سے پوچھئے کہ شہزادی مریم بلند کیوں ہے۔ کیا کہا؟ آپ ان سے پوچھئے کہ شہزادی مریم بلند کیوں ہے۔ تو ان لوگوں نے جواب دیا، کہنے لگے اس لیے کہ شہزادی مریم کے نام سے قرآن میں ایک سورہ آیا ہے، سورہ مریم، اس لیے وہ بلند ہے۔ وہ بادشاہ کہنے لگا اگر ان کے اعتبار سے مان بھی لیں کہ قرآن میں شہزادی مریم کے لیے ایک سورہ آیا ہے، تو شہزادی فاطمہ کے لیے ظاہری طور پہ 2 سورے آئے ہیں، ایک سورہ کا نام ہے سورہ کوثر اور ایک سورہ کا نام ہے سورہ دہر۔ ویسے تو پورا قرآن اہل بیت کی منقبت ہے، اگر قرآن کی آیتوں میں تفسیروں میں جائیں تو ہر آیت اہل بیت تک لے کے جائے گی، ٹھیک؟ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ شہزادی مریم کے لیے ایک سورہ آیا، شہزادی فاطمہ کے لیے 2 سورہ آیا۔ انہوں نے کہا دیکھو، انہوں نے پھر بتایا ان لوگوں نے، عالم دربار والوں نے کہا اصل میں معاملہ یہ ہے کہ شہزادی مریم کا جو بیٹا ہے وہ معصوم ہے۔ کہا اچھا شہزادی مریم کا؟ کہنے لگا اب تو تم اور پھنس گئے۔ کہا کیوں؟ کہنے اس لیے کہ مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ اب کیا کرو گے؟ وہاں ایک بیٹا معصوم ہے اور یہاں، اور وہ فقیر کہنے لگا سنو اگر یہاں تک بھی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو تھوڑا سا اور انتظار کرو، شہزادی فاطمہ کی بلندی خود بخود ظاہر ہو جائے گی، قیامت تک انتظار کرنا پڑے گا، اور وہ دور بہت جلدی آنے والا ہے کہ اس زمین پر ایک طرف مریم کا بیٹا آئے گا، ایک طرف فاطمہ کا بیٹا آئے گا۔ جملہ سن لیجئے خدا کے لیے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت بہت قریب آ چکی ہے، تمہیں خود دکھائی دے جائے گا۔ ایک دور وہ آنے والا ہے کہ دونوں بیٹے ایک ساتھ آئیں گے، فاطمہ کا بیٹا بھی ہوگا، مریم کا بیٹا بھی ہوگا۔ یاد رکھنا فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا، مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مریم کا بیٹا بھی آئے گا زمین پر اور شہزادی فاطمہ کا بیٹا بھی آئے گا، اور پھر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ کون نماز پڑھائے گا اور کون نماز پڑھے گا، اس لیے کہ جس کی بلندی زیادہ ہوتی ہے وہی اوپر نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بے پناہ ہے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل، جتنا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اتنے ہی نہیں ہے، یا جتنا آپ سن رہے ہیں۔ دیکھیے یہ حصہ تو ہو گیا ماں کے حوالے سے، ویسے تو میں اپنے عنوان پر باقی رہتا، لیکن بہرحال ایک میں نے کہیں نہ کہیں سوچا ہے کہ شہزادی جناب زینب کے لیے بھی ہمارے کچھ بھائیوں نے حکم دیا تھا کہ تھوڑا سا شہزادی جناب زینب کے حوالے سے بھی کچھ باتیں بیان کر دیجیے گا۔ تو یہ تو ہو گئی ماں کی بلندی، اب تھوڑا سا اور آگے آ جائیے تو آپ کو بیٹی کی بلندی بھی دکھائی دی جائے گی، اور یہیں سے پھر مصائب کی طرف، کیونکہ شاید کسی مصروفیات کی بنیاد پر آپ لوگوں کو ابھی کہیں جانا بھی ہے جو مجھے سننے میں آیا۔ تو شہزادی دیکھیے پیغمبر کی ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی بے پناہ مشہور و معروف کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یہ بڑی معروف ترین حدیث ہے کہ جس کا مطلب صرف اتنا ہوا کہ پیغمبر نے کہا ہے، آپ کو لگ رہا ہوگا مولا علی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر مولا علی کا ذکر ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ شہزادی جناب زینب کا بھی ہے۔ پیغمبر نے کہا اپنے ذکر کو سجاؤ زینت دو، کن کے ذکر سے؟ مولا علی کے۔ دیکھیے پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے ہیں اپنے بیان میں ذکر کرو علی کا، دونوں باتیں الگ الگ ہیں، اگر ہمارے نوجوان بھائی جڑ جائیں۔ پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیان میں ذکر رکھو مولا علی کا، وہ کہہ رہے ہیں ذکر کو سجاؤ یعنی زینت دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا ذکر کر کے چلے جانا اور بات ہے، اپنے ذکر میں علی کو شامل کر لینا اور بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دو باتیں الگ الگ ہیں، یعنی اپنے ذکر کو سجاؤ زینت دو، چمک پیدا کرو، کن کے بیان سے؟ کن کے ذکر سے؟ مولا علی کے۔ اب یہاں تک اگر آپ آ گئے تو میں اگلا قدم آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیے پورے عالم اسلام کی زینت ہے کون؟ ہمارے مولا کائنات۔ پورے عالم اسلام، بہت جلدی میں مدحت کے سفر کو طے کر رہا ہوں، بہت جلدی پورے عالم اسلام کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میدان خندق کی زینت علی، میدان خیبر کی زینت علی، احد کی زینت علی، منبر کی زینت علی، مسجد کی زینت علی، خانہ کعبہ کی زینت علی، کعبہ و کوثر ادنا کی زینت علی، شب ہجرت بستر رسول کی زینت علی، حدیثوں کی زینت علی، قرآن کی آیتوں کی زینت علی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں یہ کیوں گنوا رہا ہوں؟ اب یہ نتیجہ نکل آئے گا کہ کیوں گنوا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے لے کر وہاں تک جو ہر چیز کی زینت علی بنا ہے، اسی علی کی زینت ان کی بیٹی ہے۔ آپ دیکھیں یعنی جو پورے عالم اسلام کی زینت بن کر آیا میرا مولا، اس علی کی زینت بن کر کون آیا؟ شہزادی جناب زینب۔ اور میں آپ کو بتاؤں اگر آپ عربی گرامر کی ڈیٹیل میں جائیں تو آپ کو ایک چیز دیکھنے کو ملے گی، مولانا بیٹھے ہیں تائید کریں گے کہ عربی گرامر کے اعتبار سے اصل میں جو یہ لفظ ہے زینب، یہ اصل میں پہلے تھا زین لے اب، یعنی اپنے باپ کے لیے زینت۔ اصل میں پراپر ناؤن کی حیثیت سے یہ زیادہ بولا جانے تھا، تو اس لمبے نام کو چھوٹا کر دیا گیا، کثرت استعمال کی بنیاد پر زین الاب کے بجائے زینب کر دیا گیا۔ یہ دو شبد بنے، دو لفظ زین اور اب، یعنی جو اپنے باپ کی زینت کہلائے وہ کون ہے؟ جناب زینب۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے شہزادی جناب زینب جیسی بیٹی نے آنکھیں کہاں کھولی؟ شہزادی جناب زینب جیسی بیٹی نے آنکھیں کھولی آیہ تطہیر کے گھرانے میں۔ آپ متوجہ رہیے گا، شہزادی جناب زینب جیسی بیٹی نے آنکھیں کہاں کھولی؟ آیہ تطہیر کے گھرانے میں۔ میں ایک بات کہوں، چونکہ ادبی لوگ بیٹھے ہیں، مجلسیں سن کے ادب پروان چڑھ چکا ہے یہاں پر، تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، زینب وہ حدیث ہیں جو پروردہ آغوش قرآن ہیں۔
جو پروردہ آغوش قرآن ہے، یعنی جو قرآن کی آیتوں میں پل کے بڑی ہوئی. آپ کہیں گے ارے قرآن کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا بالکل قرآن کہہ رہے. کہا کیا مطلب؟ بھائی مطلب یہ ہے کہ کبھی نانا کی گود میں ہے وہ بھی قرآن. آپ متوجہ رہیں خدا کے لیے. بھائی کبھی نانا کی گود میں ہے وہ بھی قرآن، کبھی اپنے بابا کی گود میں ہے وہ بھی قرآن، کبھی اپنی ماں کی گود میں ہے وہ بھی قرآن. بھائی یہ قرآن ہے نا. کبھی اپنے بھائیوں کی گود میں ہے یہ بھی قرآن، یا یوں کہہ لیجئے دونوں بھائی قرآن. کبھی قرآن کے اس پارے میں کبھی قرآن کے اس پارے میں، کبھی قرآن کے اس سورے میں کبھی قرآن کے اس سورے میں. تو شہزادی فاطمہ وہ ذات ہیں اور وہ مقدس اور محترم بیوی ہیں جو آیتوں کے قبیلے میں اور آیتوں کے گہوارے میں پل رہی ہیں اور زندگی دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے. اور یہی شہزادی، یہی بیوی اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں کہ جبریل جیسا فرشتہ یہاں نوکر بنا ہے. جبریل جیسا فرشتہ یہاں نوکر بن کے آ رہا ہے، جبریل جیسا فرشتہ یہاں چکیاں چلا رہا ہے. وہی شہزادی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں کہ جنت کا وہ دروغہ وہ یہاں آ کے درشی بنا ہے. یہ ساری بڑی بڑی بلندیاں اور بڑے بڑے کمالات شہزادی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں. شہزادی جناب زینب کا یہ معیار. اب دیکھیے معاملہ بالکل آخری بات اور یہیں سے بالکل ربط مشابہ ہے. بالکل آخری بات 5 سے 6 منٹ میں یہ مرحلہ طے ہو رہا ہے. اب یہ بتائیے ہمارے یہ جو نوجوان بیٹھے نا، یہ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ایک بات بتائیے، ہمارے 14 رہبر ہیں اور یہ معصوم کہلاتے ہیں. اب یہ ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں، خاص کر میں کہاں تک نام لوں، یہ سب لائق احترام ہے اور محترم ہے اور معتبر ہیں، یہ تائید کریں گے میری بات کی. ہمارے یہاں 14 رہبر ہیں. 14 میں اگر ہم یہ سوچ لیں کہ شہزادی جناب زینب کو بھی شامل کر دیں تو آپ کہیں گے بھیا کچھ نیا نہ پڑھ دیا کرو، صلوات پر محمد والے محمد. ٹھیک ہے، تو اب یہ اللہ نہ کرے کہ کوئی نیا پڑھ کے چلا جائے. صلوات پر محمد والے محمد. تو ہمارے نوجوان بھائی، بہرحال یہ ایک ایسی بات آ گئی تو میں نے کہہ دی. اب ہمارے نوجوان بھائی سوچتے ہیں، بھائی کہنے لگے ایک بات بتائیے کہ شہزادی جناب زینب اتنے آیتوں کے قبیلے میں جہاں پل کے بڑی ہو رہی ہوں، موصوف اگر آپ کو خدا جانا ہو تو بسم اللہ آپ جا سکتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے. ایک اور بلند ترین صلوات بھیجے محمد. بس 5-6 منٹ میں بات ختم ہو رہی. تو کہنے لگے کہ ابھی آپ ہی نے بتایا کہ آیتوں کے قبیلے میں، آیتوں کے گہوارے میں، آیتوں کے گھرانے میں شہزادی جناب زینب پل کے بڑی ہوئی ہیں، اور یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جہاں دور دور تک ترکیہ اولا بھی نہیں دکھائی دیتا ہے. یہ گھرانہ تو وہ ہے. کیا بہتر ہوگا کہ ہم ایسا سوچ لیں. میں نے کہا بھائی سوچ رہے ہیں آپ اپنی جگہ پر ہے، لیکن پہلے میری کچھ باتیں سن لیجئے. کہا کیا مطلب؟ دیکھیے ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں ہمارے مرجع کرام نے اور علماء اعلام نے بتا دیا ہے، ہم 14 کو نہ 15 کریں گے نہ 14 کو 13 کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ 14 کو 13 کر دیا تو بھی گئے اور 14 کو 15 کر دیا تو بھی گئے. یہ اتھارٹی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ کم اور زیادہ کر کے نکل جائیں. یہ تو جو نظام وہاں سے بنا دیا گیا ہے وہ پھر ہے. آل محمد کا جو بلندی، جو مرتبہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ ٹچ سے مچ نہیں ہوگا. اب سنیے یہ جو میں نے معصومہ والی بات کہی تو ہم نے کہا کیا یہ سوچ لیں؟ کہا نہیں سوچ نہیں سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ شہزادی جناب زینب کو 2 منٹ کے لیے تصورات کی گہرائی میں جا کے اگر مان لیں، میں نے کہا مان بھی نہیں سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں، ان کی بلندی میں کوئی کمی نہیں، ان کے قبیلے میں، ان کے بابا میں، ان کے بھائیوں میں، سب کے سب معصوم ہیں. لیکن وہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے اس میں وجہ کیا ہے. یہ اگر میرا پیغام پہنچ گیا تو پوری مجلس ایک طرف ہو جائے گی، یہ پیغام ایک طرف ہو جائے گا. ٹھیک، آخری مرحلہ. عصمت کا تاج جو ماں کے اوپر رکھا ہوا تھا وہ بیٹی کے سر پہ کیوں نہیں آئے گا؟ آپ کہیں گے بات تو صحیح ہے کہ اتنی بڑی ماں کی بیٹی اور اتنے بڑے نانا کی نواسی، معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے خدا کے لیے سن لیجئے گا بات کو بہت توجہ سے کہ شہزادی جناب زینب کو اگر وہ عصمت کا تاج اگر ہم رکھ دیں جو ان کے پورے گھر میں سب کے اوپر رکھا ہوا ہے، ماں پہ بھی ہے، بھائیوں پہ بھی ہے، بابا پہ بھی ہے، نانا پہ بھی ہے، اگر ان پر رکھ دیں تو کہا نہیں. اصل میں پہلی دشواری جو آئے گی وہی اپنے آپ میں بہت ہے. سنیے کیا ہے. اگر یہ عصمت کا تاج شہزادی جناب زینب پہ رکھ دیا جاتا تو پہلی دشواری یہ آ جاتی کہ شہزادی جناب زینب کا رشتہ کہاں ہوتا. آپ خدا کے لیے بیدار رہیے گا میری بات پر. ہمارے بزرگ تھوڑا سا ساتھ دے دیں.
اگر شہزادی جناب زینب کو 2 منٹ کے لیے کہہ ہی دیجیے آپ کہ معصومہ ہیں، ویسے کوئی موضوع ہے نہیں، لیکن نوجوان بھائی کبھی کبھی سوچتے ہوں گے اتنی مجلس پڑھی جاتی ہے، شہزادی جناب زینب انہی کے گھر میں پل کے بڑی ہو رہی ہے، تو کیا اگر ان کو عصمت مان لیں، معصومہ مان لیں، تو بھائی آپ کی سوچیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ بات بھی تو اپنی جگہ پر ہے۔ پہلی دشواری یہ آ جاتی کہ ان کا رشتہ کہاں دیا جاتا، اس لیے کہ شہزادی جناب فاطمہ کے دور میں تو علی جیسا معصوم موجود تھا۔ میری بات پہنچ رہی ہے نا؟ شہزادی جناب فاطمہ کے دور میں مولا علی جیسا معصوم موجود تھا، اس لیے وہاں تو شادی اور رشتہ ہو گیا، لیکن اگر ان کو اللہ عصمت دے بھی دیتا تو پھر شہزادی جناب زینب کا رشتہ کہاں ہوتا؟ پھر وہی بات آ جاتی جناب مریم والی، آپ متوجہ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر وہی بات آ جاتی جناب مریم والی کہ جناب مریم کے دور میں دیکھیے نہیں تھا کوئی معصوم، اس لیے اللہ نے شادی ہوئی نہیں، اور اللہ نے اپنی قدرت کے تحت ان کو بیٹا دیا، تو مرحلہ یہاں پر آگے کھڑا ہو جاتا پہلا، سب سے پہلی بات۔ اس لیے اللہ جو بھی نظام بناتا ہے وہ اللہ سے بہتر کوئی فیصلہ کر ہی نہیں پائے گا۔ جو مصلحت اللہ نے رکھ دی ہے ان کے بلندی میں، ان کے مرتبے میں، ان کے کردار میں، ان کی سیرت میں کوئی کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ سوچ بھی نہیں سکتے اتنی دور تک، لیکن جو اللہ نے مصلحت بنا دی وہ اپنی جگہ پر ہے۔ پہلی پریشانی یہ آتی کہ شہزادی جناب زینب کا رشتہ کہاں پر ہوتا، کوئی معصوم اس دور میں تھا ہی نہیں، یا تو بابا معصوم تھے یا دونوں بھائی معصوم تھے، آپ بھی جانتے دونوں بھائی معصوم ہے، شادی کی کوئی گنجائش نہیں، یا تو بابا، تیسرا معصوم کوئی الگ سے ہے ہی نہیں وہاں پر، تو یہ ایک پریشانی بہت بڑی آ رہی تھی۔ اور ایک بات اور بتا دوں، مان لیجئے اگر یہ بھی کہہ دیجئے، بالکل آخری بات ہے 1.5 سے 2 منٹ کی، مان لیجئے آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ یا تو اللہ پھر جناب مریم کی طرح بیٹا دے دیتا یا اولاد دے دیتا، بھائی جیسے وہاں پر شادی نہیں ہوئی مریم کی، لیکن اللہ نے اپنی قدرت اور اپنی مصلحت کے تحت بیٹا دیا، ویسے ہی اگر ہم یہاں پر بھی مان لیں کہ اگر مان لو دے دیا، میری بات کو سنیے گا اور اس امت کے بارے میں بھی فیصلہ سمجھیے گا کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اگر اللہ دے دیتا، بہت نازک جملہ آنے جا رہا ہے، ایک جملے میں پورا سمندر بہا دوں گا اگر آپ سمجھنے پر آمادہ ہو گئے، یہ میں کوئی غرے سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے علم پہ بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک جملے میں بہت دور تک پیغام جائے گا۔ اگر اللہ مان لیجئے یہ معصومہ ہوتی اور اللہ مریم کی طرح اولاد دے دیتا تو میاں وہ عیسیٰ کی امت تھی جو مان گئی، اللہ اکبر، خدا کے لیے بیدار رہیے، وہ عیسیٰ کی امت تھی کہ جس نے انہوں نے کہہ دیا تو امت نے مان لیا، یہ رسول کی امت تھی بدنام کر کے چھوڑتی۔ کاش میرا پیغام آپ تک پہنچ گیا ہو جس نیت سے میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، وہ عیسیٰ کی امت تھی جس نے مان لیا کہ نہیں، یہ کہہ رہی ہیں گواہی دے رہی ہیں تو ہم مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی امت کیا 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 ہے اس امت نے جو اپنی نبی کی نہیں ہو پائی، اور پیغمبر کے جانے کے بعد بیٹی کا کس طریقے سے حشر کیا، رونے نہیں دیا، تو وہ امت مانتی؟ کبھی زندگی میں نہیں مانتی۔ یہ ایک بہت بڑا سوچنے کا پڑاؤ ہے۔ اور شہزادی جناب زینب، میں نے ابھی فضائل کے کچھ قطرے کے بھی قطرے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، دریا اور کچھ کہنے کی تو اوقات ہی نہیں ان کے حق میں، کچھ قطرے کے قطرے میں نے فضیلت کے آپ کے سامنے پہنچائے۔ کیا درک کر پائے گی دنیا عظمت اہل بیت اطہار کی؟ دیکھیے اصل میں شہزادی فاطمہ، آپ پورے مقتل کو پڑھ ڈالیے، بس میری بات ختم ہو گئی، ربط مصائب ہے، آپ پورے مقتل کو، پوری تاریخ کو، پوری کربلا کو پڑھ ڈالیے، کربلا سے لے کے کوفہ، کوفے سے لے کے شام، سمجھ رہے ہیں، شام سے لے کے پھر واپسی ہونا مدینے میں، آپ سب کو پڑھ ڈالیے، آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملے گی کہ شہزادی ہر جگہ پر روئی بہت ہے، بہت رلایا گیا، لیکن شہزادی نے رونا بند نہیں کیا، شہزادی نے قدم قدم پر روئی، درے مارتے ہو تو مارو لیکن روؤں گی، کس پر؟ اپنی اولاد پر نہیں، اپنی اولاد پر نہیں، اونو محمد پر نہیں روؤں گی، اپنے بچوں پر نہیں روؤں گی، جن کو جو زینب کے نونہال تھے روؤں گی، لیکن کس پر روؤں گی؟ اپنے بھیا حسین پر۔ اللہ اکبر، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے پروردگار، میں اپنے بھیا پر روؤں گی۔ آپ دیکھیے یہ ظلم آپ کو کہیں دیکھنے کو ملے گا؟
کہ جہاں پر بچوں کے کٹے ہوئے سر نیزے پر بلند ہوں، خدا کرے کوئی ماں یہ منظر نہ دیکھے کہ اس کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوں اور بچوں کے کٹے ہوئے سر نیزوں پہ بلند ہو رہے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ایک روایت پڑھ دوں کوفے کے حالات، اور شہزادی جناب زینب اپنے بابا کے ساتھ محمل میں چلی۔ ایک مرتبہ بابا مہار میں لے کر چلے، محمل میں شہزادی بیٹھی ہوئی، اونٹ کی مہار بابا کے ہاتھ میں، اور نکلے کوفے کی طرف۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے بابا نے دیکھی اگر آپ تک پہنچ گئی یہ مشاہب تو انشاءاللہ آپ روتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ بابا نے اچانک آواز دی، بیٹی زینب۔ کہا جی بابا۔ محمل کا پردہ ہٹایا، کہنے لگے بیٹی دیکھو یہ کوفے کا پہلا چوک ہے، اگر آپ پہنچ گئے تو انشاءاللہ مشاہب آپ تک پہنچ جائیں گے۔ بابا کہہ رہا ہے میرے لال دیکھو یہ کوفے کا پہلا چوک ہے۔ شہزادی نے پردہ گرا دیا، پھر تھوڑی دور آگے بڑھے، پھر باپ نے اپنی بیٹی کو بلایا، کہنے لگے بیٹی دیکھو یہ کوفے کا دوسرا چوک ہے۔ شہزادی نے پھر پردہ اٹھایا، پھر دیکھا، ایک مرتبہ پھر آگے بڑھے، ایک مرتبہ اب کی بار بابا نے کہا اے میری بیٹی دیکھو یہ کوفے کا باشار آ گیا۔ ایک مرتبہ اب کی زینب سے رہا نہیں گیا، کہنے لگی اے بابا ارے یہ سارے راستے مجھے نہ بتائیے، یہ میرے بھیا عباس کو بتائیے گا، ارے میں تو گھر کے اندر رہوں گی۔ بابا کہنے گے اے میرے لال ارے تجھ کو کیا معلوم یہی کوفے کا بازار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ بس آخری روایت اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ آپ کو وہ وقت تو یاد ہوگا ماتمداروں کہ جب اسی بیٹی کا باپ دنیا سے جا رہا تھا۔ بس آخری روایت اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ وہ وقت یاد ہے نا کہ جب مولا کائنات دنیا سے جا رہے تھے اور اپنے بچوں کو وصیتیں کر رہے تھے۔ امام حسن آئے، وصیت ہوئی، امام حسین آئے، ایک مرتبہ بیٹی آ کے بیٹھ گئی۔ باپ نے اپنی بیٹی کو دیکھا، ماتم داروں بس مجلس تمام ہو رہی ہے، باپ نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، کہنے لگے بیٹی تیرے بابا کی تمنا رہ گئی کہ تم مجھ سے کچھ مانگے، دنیا کی ہر بیٹی اپنے باپ سے کچھ نہ کچھ مانگتی ہے۔ بیٹی نے ایک جملہ کہا، اے بابا ارے مجھے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ارے آپ کے جیسا بابا جی سے ملا ہو، حسن حسین جیسے بھائی جی سے ملے ہو، بھلا وہ اللہ سے اور کیا مانگے۔ بابا نے کہا بیٹی میں تیرا باپ ہوں، میرے دل کی تمنا ہے تو مجھ سے کچھ مانگ لے۔ ایک مرتبہ بیٹی نے ایک جملہ کہا، تھوڑا اور آگے بڑھی، کہنے لگی اچھا بابا آپ کے حکم کی تعمیل کرتی ہوں، مجھے مانگنے کے لیے کچھ رہ تو نہیں گیا ہے لیکن میرے بابا کا حکم ہے نا، اس لیے بابا کے حکم کی تعمیل کر رہی ہوں۔ بابا ایک وعدہ کر لو اپنی بیٹی سے، جب بھی یہ بیٹی تجھے پکارے گی اے میرے بابا ارے آنے میں تاخیر نہ کرنا، بابا فوراً چلے آنا۔ لیجئے کربلا کا بھی میدان آ گیا، بیٹی نے باپ کو کہیں نہیں پکارا، شام غریبہ آ گئی، بیٹی نے تب بھی نہیں بلایا، آنے والے نے نقاب الٹی، بیٹی نے کہا اے آنے والے ارے مجھے کمزور نہ سمجھنا، اگر اپنے بابا کو بلاؤں گی تو میرا بابا بھی آ جائے گا۔ آنے والے نے کہا اے بیٹی ارے تو نے وعدہ کیا تھا لیکن تو نے بلایا نہیں، تیرا بابا خود چلا آیا۔ بیٹی باپ سے لپٹ گئی، اے بابا ارے کس طریقے سے خیمے جلا۔ سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون